بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ تمام علماء کو، مشائخ اعظام کو، علماء کرام کو، خطباء اعظام کو، واعظین کو، مدرسین کو آج کے اس وفد میں تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے صد افتخار ہے۔ ایک چیز جس کی وجہ سے عموماً ہمارے ہاں افتراق یا انتشار یا فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ امت میں عدم توسع کا نہ ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو در حقیقت لفظ امت کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل بناتی، اسے توسع کہتے ہیں، جس سے وسعت نکلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وسعت سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، وسعت کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت کسی قلب مومن کو اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے نظریے میں، اپنے فروعی معاملات میں، دین کی فہم میں، دین کے ادراک میں، امپلیمنٹیشن میں، انٹرپریٹیشن میں، پھر استدلال میں، استخراج میں، پھر دین کے معاملات میں کوئی تشریحات و توضیحات اور تفریعات کے میدان، اگر اس نعمت توسع کا پیکر ہم بن جائیں تو آج اسلام کی انٹرپریٹیشن ایسی ہو جائے جس کے ہوتے ہوئے پھر نہ کوئی جدل رہتا ہے، نہ جدال رہتا ہے، نہ اختلاف رہتا ہے، نہ مخالفت رہتی، اور پھر امت میں سراسر اتفاق، اتحاد، مودت اور پیار ہی نظر آتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ العالی نے جب منہاج القرآن کا دستور لکھا، اس وقت پہلی سطر میں لکھ دیا کہ یہ منہاج القرآن، کیونکہ قرآن کی بات کی ہے اور اسے قرآن کا منہاج کہا ہے، تو اس سمندر کو میں کسی کوزے میں مقید نہیں کر سکتا۔ جب قرآن مجید میں اتنی وسعت اللہ نے رکھ دی کہ کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق کا علم اور اس کے بارے میں ہر خبر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا کر دی، اور ہزاروں علوم قرآن مجید کے سمندر میں چھپا دیے، اور ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا، ما کان و ما یکون، تخلیق کائنات سے لے کر قیامت کے بعد تک کے تمام مراحل اور مناظر اس قرآن مجید میں رکھ دیے، اور تخلیق کائنات سے لے کر ہر کائنات کی ہر سائنس کا ذکر اس قرآن میں کر دیا، ہر وجود کی ماہیت کا، اس کی ابتدا و انتہا کا، تخلیق کا، اس کی تشریح کا اور اس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ جب قرآن مجید کے احاطے سے کوئی شے باہر ہی نہیں، تو پھر جس منہاج کو قرآن سے جوڑا جا رہا ہے، اس منہاج کی سوچ اور فکر اور نظریے اور فلسفے میں تنگ نظری کیسے ہو سکتی؟ پھر اس کے افکار میں، نظریات میں، اعتقاد میں پھر دروازے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ دروازے وہاں لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں پر کچھ چھپانے کی ضرورت ہو۔ جب قرآن خود عیاں ہے تو قرآن کا فیض پانے والا عالم کبھی چھپ نہیں سکتا، اس کا وجود جو ہے وہ پھر پس پردہ ہو نہیں سکتا، وہ بھی
کھلی ہوئی کتاب کی مانند پھر اسی طرح نظر آتا ہے جیسے قرآن کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ تحریک منہاج القرآن امت مسلمہ کے لیے یہ خدمات سر انجام دے گی۔ اس امت کے کانسیپٹ میں آپ نے پوری انسانیت کو اور اللہ رب العزت کے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طبقات کو شامل کر دیا، ہر دور کو شامل کر دیا، ہر فکر کو شامل کر دیا، کیونکہ جس شے کو قرآن کا فیض مل رہا ہے تو پھر منہاج قرآن تو وہی ہونا چاہیے کہ جو قرآن تک پہنچا دے اور قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اب ایک چیز جو آپ کے ذوق مطالعہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنے آئمہ امت عطا کیے وہ امام ہی تب بنے کہ جب وہ توسع کا فیض انہیں مل چکا تھا۔ آئمہ مذاہب اربع کی بات کریں یا آئمہ ستہ کی بات کریں یا دیگر صحاح یا کتب احادیث کے آئمہ کی بات کریں، ایک شے اور ایک قدر مشترک ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی خدمت کا جذبہ اور توفیق اور استعداد تب پیدا کی جب وہ پیکر توسع ہو چکے تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں۔ جب ہم جامع الصحیح البخاری کو جب آپ کھولتے ہیں، اس کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب بدء الوحی۔ جامع صحیح بخاری کی پہلی کتاب، پہلا چیپٹر کیا ہے؟ بدء الوحی کا پہلا چیپٹر ہے۔ پھر کتاب الایمان دوسرا چیپٹر، پھر کتاب العلم تیسرا ہے، اور کتاب الوضوء چوتھا ہے۔ پھر اسی طرح آپ امام مسلم کی صحیح مسلم اٹھائیں، وہ آغاز مقدمۃ الکتاب سے کرتے ہیں، مگر پہلا چیپٹر جو انہوں نے قائم کیا وہ کتاب الایمان ہے۔ امام مسلم کو نسبت امام بخاری سے ہے، اور ان دونوں کے شیخ ایک ہی ہیں۔ جب وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں امام بخاری تو پہلا چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب بدء الوحی، اور امام مسلم پہلا چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب الایمان۔ پھر اسی طرح سنن ابی داؤد اٹھائیں تو اس کا پہلا چیپٹر جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ قائم کرتے ہیں، وہ کتاب الطہارہ، ان کا کتاب الطہارہ ہے۔ امام مسلم کا کتاب الایمان ہے، اور امام بخاری کا کتاب بدء الوحی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی جامع ترمذی میں وہ جو پہلا چیپٹر جب قائم کرتے ہیں، پہلے باب کا نام ہے وہ ابواب الطہارہ قائم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن ماجہ وہ اپنا پہلا جو باب یا چیپٹر قائم کرتے ہیں وہ کتاب السنہ، کوئی کتاب بدء الوحی، کوئی کتاب ایمان، کوئی کتاب الطہارہ، کوئی کتاب السنہ۔ آگے چلیں تو امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی عنہ وہ موطا امام مالک میں اپنا جو پہلا باب قائم کرتے ہیں وہ ہے ابواب الصلاۃ۔ اسی طرح امام مالک بھی روایتی یحییٰ اللیثی سے جو موطا کو جمع کرتے ہیں، اس میں پہلا چیپٹر ہے کتاب وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے حوالے سے وہ چیپٹر قائم کرتے ہیں۔ پھر کتاب الطہارہ لاتے ہیں، اور جو بھی روایتی امام محمد لاتے ہیں وہ ابواب الصلاۃ ہے۔ میں جو عرض کرنے چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان آئمہ کتب ستہ کے ہاں تو اتفاق ہی نہیں ہے، ان کے ہاں تو اجماع ہی نہیں ہے۔ اب کتب حدیث کی
جمع اور تدوین کے وقت ان میں بھی اجماع ہو جاتا، اتفاق ہو جاتا تو کیا کہنے، کیا ہی اچھا ہوتا، اور اجماع امت کا پہلا درس وہاں سے مل جاتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اتفاق امت کی بات کرتے ہیں، آج ہم امت میں پیار اور مودت اور اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو کوئی یہ سوال آپ سے کر سکتا ہے کہ بھئی ائمہ کتب ستہ کا اتفاق ہوتا تو آج امت میں بھی اتفاق ہو جاتا۔ اب میں یہاں جو اس کا جواب جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جس کو آپ اتحاد اور اجماع سمجھتے ہیں، ان کے ہاں اس سے بڑی چیز پائی جاتی تھی، ان کے ہاں اس سے بڑی نعمت کا وجود تھا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں وہ نعمت کیا تھی؟ اس نعمت کا نام ہے نعمت توسع۔ ان کے اندر اتحاد اور اتفاق سے بڑی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے وسعت اور توسع عطا کر دیا تھا۔ ان کے ہاں جسے آپ عدم اتحاد و اتفاق سمجھتے ہیں، وہ اسے عین اتفاق ہی سمجھتے تھے کہ توسع پایا جانا عین اتفاق تھا عند الائمۃ الستہ۔ اب یہاں آپ پوچھیں کہ جی اس میں کیا حکمت ہے؟ اب اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری کے ہاں رحمت اللہ علیہ وہ قرآن کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب جسے اجماع علماء اور محدثین اور اجماع امت کے مطابق تصور کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الجامع الصحیح البخاری، اور اس میں آپ پہلی کتاب بدء الوحی۔ اب ان سے پوچھیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو اہل علم کے ہاں اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ ان کے ہاں پوری چیپٹرز اور تمام کتب میں سے بدء الوحی، وحی کی ابتدا کا جو چیپٹر ہے وہ ہر شے پر فوقیت رکھتا تھا، اور وہ ہر شے کی اصل اور ابتدا اور اس کی روح بدء الوحی کو سمجھتے تھے، کیونکہ اس کا تعلق وہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور اس ربط کے بعد وہ کائنات کے ہر ربط کو توجہ دیتے۔ فرماتے ہیں جہاں سے اصل سلسلہ شروع ہوا وہ تو وحی الہی سے ہوا، اللہ کا پیغام اترا اور وہ قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سما گیا۔ وہ کہتے ہیں اس تعلق کے بعد ہی تو سارے تعلق ہیں۔ اب وہ اسے پورے دین پر اور تمام ابواب پر، احادیث کی تمام کتب پر وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں یا دیتے تھے یا اصل سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہاں اسے پہلا چیپٹر تصور کر لیا اور اس کو قائم کیا۔ امام مسلم کے ہاں ان کے نظریات کو اور ان کی انڈرسٹینڈنگ آف دین کو سمجھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو دیتے، اور امام بخاری سب سے زیادہ اہمیت وحی کو دیتے۔ پھر امام ابو داؤد سب سے زیادہ اہمیت وہ دین کے باب میں طہارت کو دیتے۔ یہ اہمیت ہے نا، ان کی پریفرنس ہے، پریورٹی ہے۔ اور پھر امام ترمذی سب سے زیادہ اہمیت وہ بھی طہارت کو دیتے ہیں، پہلا باب قائم کرتے ہیں۔ امام نسائی بھی سب سے زیادہ اہمیت طہارت کو دیتے ہیں، کتاب الطہارہ۔ اور امام ابن ماجہ سب سے زیادہ اہمیت سنت مصطفیٰ، سنت رسول، حضور کی اتباع کو، حضور کی سنت کو، حضور کی اطاعت کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد امام مالک کے ہاں تو بروایتی امام محمد میں وہ سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ باب الصلاۃ کو دیتے ہیں، نماز کو دیتے ہیں۔ اور دوسری میں کتاب وقوت الصلاۃ کو دیتے ہیں، نماز کے وقت کو۔ اب اس سے زیادہ ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امام مالک وہ امام ہیں، اپنی فقہ مالکی کے امام ہیں، وہ احادیث اور روایات لاتے ہیں اور وہاں سے فقہی مسائل کا استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں اور اخذ فرماتے ہیں۔
وہ جب روایت اپنی لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک، کہ نماز پڑھو ظہر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے مثل ایک گنا ہو جائے۔ پھر فرمایا والعصر اذا کان ظلک مثلیک، اور عصر تب پڑھو جب تمہارا سایہ 2 گنا ہو جائے۔ اب یہ بیسیکلی یہ فتویٰ کس کے ہاں ہے اور اس حدیث سے استدلال کس مذہب میں کیا جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، اور اس سے وہ عصر ان کے ہاں تب پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ احناف کے ہاں، کہ جب وہ سایہ 2 گنا ہو جائے۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ امام مالک جو ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی بھی امام مالک کی یہ روایت ہی لائے ہیں اور اس پہ عمل ہوا ہے امام اعظم کے ہاں، اور پھر امام اعظم بھی الموطا بھی روایتی محمد بن حسن الشیبانی میں بھی یہی روایت لائے ہیں، اور جس پر آگے استدلال کیا ہے امام اعظم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ فقہ مالکیہ اپنی ہے، مگر وہ روایت جو امام محمد الشیبانی جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ روایت لانے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور امام اعظم نے جس پر اپنے مذہب کو قائم کیا ہے وہ والی روایت امام مالک لا رہے ہیں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب وہ اپنا قائم کر رہے ہیں، مگر دوسری روایت لانے میں ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، اور کوئی کتاب الایمان کو ابتدائے کتاب بناتا ہے، کوئی کتاب الطہارہ کو بناتا ہے، کوئی بد الوحی کو بناتا ہے، کوئی کتاب السنہ کو بناتا ہے، کوئی مواقیت الصلاۃ کو بناتا ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہم اپنے اپنے اعتقاد اور پریفرنس کے مطابق اور اجتہاد کے مطابق ہم اپنے اپنے ابواب تو قائم کرتے چلے گئے، اور یہی وہ ائمہ تھے جو کسی ایک دوسرے کے شاگرد بھی تھے، استاذ بھی تھے، استفادہ بھی کرتے تھے، اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، ان کی روایات بھی نقل کرتے تھے۔ اس کے باوجود الگ الگ وجود اپنی اپنی کتابوں کو دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ کوئی بخاری امت کو مل گئی، کسی کی وساطت سے مسلم شریف مل گئی، کسی کی وساطت سے ترمذی شریف مل گئی، اور کسی کی وساطت سے موطا امام مالک مل گئی، اور کسی کی وساطت سے ابن ماجہ مل گئی، اور کسی کی وساطت سے سنن ابی داؤد مل گئی، اور کسی کی وساطت سے صحیح ابن حبان مل گئی، اور کسی کی وساطت سے اور دیگر صحاح کتب مل گئیں۔ یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ امت کو ملتا چلا گیا۔ اس کا مطلب وہ یہ کہہ گئے، یہ بتا گئے، اور اسے اپنا مشرب بنا گئے۔ انہوں نے کہا ہم وسعت نہ رکھتے تو حضور کی احادیث سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں نہ تقسیم ہوتی۔ یہ ہماری وسعت نظر کا کمال تھا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا فیض تھا کہ جس نے ہماری نظروں کو وسعت دے دی، ہمارے قلوب اور اذہان کو وسعت دے دی۔ ہم وسیع ہوئے تو حضور کی خدمت حدیث کا کام مکمل ہو گیا۔ اگر وہ محدود ہوتے تو پھر حضور کی احادیث کو کوزے میں بند رکھتے۔ ہم نے وسعت اختیار کی کہ حضور کی احادیث کا سمندر پھیلا تو کئی سمندروں میں بدل گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنی وسعت کی وجہ سے انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا، اور امام بخاری نے نہیں فرمایا کہ جو میرے ہاں صحیح ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی صحیح حدیث پہنچ نہیں سکتی۔ یہ فرمایا کہ انہوں نے لاکھوں احادیث سے ورق گردانی کی، احاطہ کیا، حفظ کیا، اور اس میں سے اپنے معیار کے مطابق جامع صحیح بخاری کے اندر یہ چند ہزار احادیث نقل کر دی۔ پھر امام ترمذی، پھر امام ابو داؤد، پھر موطا امام مالک، اور پھر صحیح کی دوسری صحاح ستہ کی کتب۔ اس کا مطلب کہ ان کے ہاں اللہ نے اتنی وسعت دے دی کہ وہ ایک دوسرے کے مشرب کو بھی قبول کرتے تھے،
نقطۂ نظر کو بھی قبول کرتے تھے، ڈفرینس آف اوپینین اور اختلاف رائے کو بھی قبول کرتے تھے، اور پھر اس سے ہٹ کر انہی صحاح ستہ اور انہی روایات پر احتمال کرتے ہوئے پھر ائمہ اربع نے مذاہب اربع کو بنا دیا، اور یہی روایات کچھ ان کے ذریعے سے، کچھ انہیں اپنے شیوخ کے ذریعے سے جو ملتی چلی گئی، کسی کے ذریعے سے پھر فقہ الحنفی بن گئی، فقہ حنفی وجود میں آ گئی، کسی کے ذریعے سے فقہ مالکی وجود میں آ گئی، پھر کسی کے وجود سے فقہ شافعی آ گئی، کسی کے وجود سے فقہ حنبلی آ گئی۔ تو یہ ساری فقہ کو وجود تب ملا کہ جب حضور کی روایات کو آگے نقل کرنے والوں کی اپنی سوچ میں اور نقطۂ نظر میں وسعت کا پایا جانا۔ اب آگے چلے جائیں تو امام احمد بن حنبل وہ کس کے شاگرد تھے؟ وہ امام محمد بن ادریس الشافعی کے شاگرد تھے، اور امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے وہ محدث تھے، اور شاگردی کس کی اختیار کی؟ امام محمد بن ادریس الشافعی کی، اور امام شافعی اپنی فقہ کے خود بانی بھی ہوئے اور فقہ شافعی کے امام بھی ہوئے، اور امام احمد بن حنبل اپنی فقہ حنبلی کے امام بھی ہوئے، بانی بھی ہوئے، محدث وقت بھی ہوئے۔ پھر امام شافعی امام مالک بن انس سے بھی استفادہ کرتے رہے، اور امام مالک فقہ مالکیہ کے امام بھی ہوئے، اور امام شافعی ان کی صحبت سے فیض یاب ہو کر آئے اور اپنی الگ فقہ کے امام بھی ہو گئے۔ پھر امام ابو یوسف سے بھی پڑھے، اور پھر امام اعظم کا بھی اپنے وقت کے مختلف ائمہ کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا، پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، اور امام اعظم جو ہیں وہ اپنی فقہ کے امام بھی ہو گئے۔ پھر امام اعظم کی مختلف آراء سے امام محمد الشیبانی نے اختلاف بھی کیا، انہوں نے اپنا نقطہ نظر الگ بھی قائم فرما دیا، اور آپ کی تقلید میں بھی چلے اور اپنا نقطہ نظر الگ بھی رکھا۔ اور پھر امام ابو یوسف نے کچھ رائے میں اختلاف بھی کیا، کچھ رائے میں اتفاق بھی کیا، تو وہ بھی امت کی فہرست سے کبھی خارج نہیں کیے گئے۔ کبھی امام اعظم نے نہیں فرمایا کہ تم نے مجھ سے اختلاف کیا، تمہاری یہ جرت، میرے شاگرد ہو کر شیخ سے اختلاف کرتے ہو، تم خارج امت محمدی ہو گئے۔ ادھر امام بخاری نے اپنی ابتدا بدء الوحی سے کر دی، فرمایا بعد القرآن سب سے بڑی عظیم کتاب بخاری ہے، تو اگر میں نے باب بدء الوحی سے میں نے آغاز کیا تو اے امام مسلم آپ کون ہوتے ہیں کہ کتاب الایمان سے آغاز کریں؟ تو آپ بھی امت سے خارج ہو گئے۔ پھر انہوں نے آگے امام ابو داؤد سے نہیں کہا کہ آپ نے کتاب الطہارہ سے کیوں جرت کی، بدء الوحی، وحی سے عظمت، انہوں نے کوئی مناظرے نہیں کیے، کوئی مباحثے نہیں کیے، کوئی مجادلے نہیں کیے، کوئی وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ ایک ایک منٹ حضور کی نئی حدیث کی دریافت اور اس تک پہنچنے میں صرف کرتے رہے، تو یہ ہزاروں لاکھوں احادیث کا ذخیرہ دے گا۔ جو منزل پہ گامزن چلتا رہتا ہے وہ توڑ پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے یہی تو ائمہ اربع اور ائمہ صحاح ستہ کے قدموں کی خیرات یہ نصیب میں آئی تھی، اور لے لی اور سیکھ لی کہ آج تک کسی کے فتوے کا مڑ کے بھی جواب نہیں دیا، اور بلکہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، تاکہ دل میں کوئی گرد بھی نہ آ جائے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ یک سوئی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انقطاع تب آتا ہے جب یک سوئی ٹوٹ جائے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ انقطاع تب واقع ہوتا ہے جب یک سوئی ٹوٹ جائے، اور سلوک تب ٹوٹتا ہے جب بے سلوکی پیدا ہو جائے یا بد سلوکی پیدا ہو جائے، تو وہاں سلوک ٹوٹتا ہے۔ تو اب اس کی مثال اہل عرب یہ دیتے تھے کہ سلک یسلک سلوکا، کہتے تھے فلاں کو سلوک مل گیا۔ کسی نے پوچھا، اہل عرب جو عرب کے گرد و نواح میں جو اصحاب لغت تھے،
جو صحیح لغت بولنے والے لوگ تھے، کریوں میں رہنے والے لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ یہ سلوک کا مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاگا ہوتا ہے نا، دھاگا، سوئی کا دھاگا، اس دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں جب ڈالتے ہیں تو ڈالتے وقت اس دھاگے کے سرے میں اگر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو کئی سرے سر نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سرا دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک شرق میں ہے، ایک شمال میں، ایک جنوب میں ہے. وہ اب کہتے ہیں جب اپنے اپنے سرے سر نکال کر کھڑے ہو جائیں تو بات توڑ نہیں چڑھ سکتی. تو وہ کہتے ہیں سلوک یہ ہے کہ کوئی صاحب کرامت، صاحب تربیت اور کوئی معلم انسانیت، کوئی مربی انسانیت کیا کرتا ہے؟ ان سروں کو یکسوئی دے دیتا ہے، ان کو جوڑ دیتا ہے، آپس میں یکسو کر دیتا ہے. جیسے ہی یکسو ہوتے ہیں تو اسی وقت سوراخ کے اندر سے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس یکسوئی کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کتنے آئمہ ان کے بعد آئے ہوں گے؟ آئمہ صحاستہ کے بعد، آئمہ اربع کے بعد کتنے آئمہ آئے ہوں گے؟ ہر دور میں امام ہوں گے، ہر دور میں آئمہ آئے. بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے تو سوچا ہوگا، مگر کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ تب عقل کے گھوڑے دوڑانا، پہلے فیصلہ کر لو کہ تم امام بخاری سے بڑے ہو تو بات کر لو، امام مسلم سے بڑے ہو تو بات کر لو، امام ابو داؤد سے بڑے ہو. اس کا مطلب بڑے وہی ہوتے ہیں، وہ آپ کے کہنے اور میرے کہنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا، جسے حضور قبول کر لیں وہی بڑا ہوتا ہے. بیسیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا بیشتر وقت بحث اور مباحثے میں امت کا ضائع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اے نادان دیر کر دی آتے آتے. ہم نے کسی کا کیا دیر کرنی ہے؟ ہم نے شاید حضور کی بارگاہ میں پہنچنے میں دیر کر دی. مثلا جتنا ہم اپنے سرے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، اگر پہلے سے ہی امت مسلمہ یکسوئی کا پیکر بن جاتی تو کتنا سفر اہل سنت والجماعت کا طے ہو چکا ہوتا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو امام احمد بن حنبل ہیں، یہ کس کے شاگرد تھے؟ امام محمد بن ادریس الشافعی کے تھے. ان کے امام احمد بن حنبل کا ادب شیخ میں عرض کرنے لگا ہوں، جس سے سارے دروازے کھلتے ہیں. اس کا عالم یہ تھا کہ ایک روز آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے حضرت یحییٰ بن معین، آپ نے نام سنا ہوگا، اس وقت کے بڑے فقیہ تھے، وہ ملے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے والد گرامی کو حیا نہیں آتا، وہ کیا کرتے پھرتے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت میرے والد محترم نے کیا کر دیا؟ آپ فرمانے لگے کہ بھئی وہ ایک نوجوان ایک شافعی کو گھوڑے پر بٹھاتے اور ان کے گھوڑے کی رکابیں خود تھام کر ننگے پاؤں چلے جا رہے ہیں. میں کبھی دیکھتا ہوں اپنے وقت کا محدث ایک نوجوان کو گھوڑے پر بٹھا کر اس کی رکابیں پکڑ کے جا رہا ہے، تو ان کو اس پر شرم اور حیا نہیں آتی جو کرتے پھرتے؟ آپ کے صاحبزادے نے خاموشی سے، وہ بھی بزرگ تھے، بات سن لی اور جا کے اپنے بابا جان حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماجرا سنا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں حضرت یحییٰ بن معین ملیں تو بیٹے انہیں یہ جواب دینا، انہیں کہنا کہ میرے والد محترم نے یہ فرمایا ہے اے یحییٰ بن معین اذا اردت ان تتفقہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فقیہ وقت بن جائیں اور فقہ فی الدین سیکھ لیں، تعال فخذ رکابہ الآخر. وہ ایک رکاب احمد بن حنبل نے پکڑی ہے تو پھر وہ امام وقت بن رہا ہے، دوسری رکاب ابھی خالی ہے. اگر تو فقیہ وقت بننا چاہتا ہے تو دوسری رکاب امام شافعی کی تو پکڑ لے. امام احمد بن حنبل اتنا ادب کرتے تھے اپنے شیخ کا، ان کا گھر راستے میں آتا تھا اور امام شافعی مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، یعنی کہ واپس جا رہے ہوتے یا آ رہے ہوتے، راستے میں امام احمد بن حنبل کا گھر بغداد شریف میں آتا تھا.
اب ایک روز سفر کے لیے امام شافعی روانہ ہوئے. راستے میں امام احمد بن حنبل کا گھر آتا تھا. آپ نے اطلاع دے دی کہ ہم آپ کے گھر رات رکیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ آج میرے شیخ آ رہے ہیں تو بڑی عالی شان ان کی تواضع کا اہتمام کرنا اور کوئی بڑا عالی شان کھانا بنانا. ان کی صاحبزادی نے اچھا پکوان تیار کر لیا. رات کو امام شافعی تشریف لائے پہنچے تو پہلے کھانا سامنے رکھ دیا گیا، کھانا تناول فرمایا. آپ کی صاحبزادی نے کوئی 4 بندوں کا 5 بندوں کا کھانا احتیاطاً بنا دیا، اور امام شافعی جو تھے وہ گفتگو بھی فرماتے رہے اور کھانا بھی تناول فرما لیا جتنا فرمانا تھا. اور امام احمد بن حنبل ادب شیخ میں نہیں کھانا تناول کر سکے. جب کھانا گھر گیا تو صاحبزادی نے دیکھا کہ وہ کھانا تو ختم ہو گیا. پوچھا بابا جان آپ نے کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر سمجھ گئی کہ یہ تو امام شافعی نے سارا کھانا تناول فرما لی. وہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ذہن میں پیدا ہو گیا کہ اللہ کے ولی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، وہ تو مجدد عصر تھے نا امام شافعی، اتنا نام سنا ہوا ہے، امام الوقت ہیں، اور پھر یہ سارا کھانا کھا لیا تو پھر وہ تصوف کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بابا جان میں نے آپ کے شیخ سے یہ سوال کرنا ہے، آپ ان سے پوچھ کے بتائیں. وہ فرماتے ہیں میں مر تو جاؤں گا، امام شافعی سے سوال نہیں کروں گا. یہ احمد بن حنبل کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں شیخ کے سامنے کوئی سوال کر سکوں. ابھی یہ سوال ذہن میں باقی تھا کہ رات ہو گئی. اب ساری رات امام شافعی امام احمد بن حنبل حدیث شریف کا درس بھی پڑھتے رہے، وہ درس و تدریس بھی جاری رہی، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمانے لگے. پھر آرام فرماتے فرماتے اچانک جب صبح تہجد کا وقت اور فجر کا وقت ہوا تو آپ کی صاحبزادی نے گرم پانی کا لوٹا خدمت کے لیے رکھا تھا تاکہ آپ وضو تازہ فرما لیں. اب جب آپ اسی طرح اٹھے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت بھی کروا دی اور نماز بھی پڑھ لی اور وضو بھی نہیں کیا. وہ پہلا سوال ابھی باقی تھا تو دوسرا سوال جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. صاحبزادی کہتی ہے یہ آپ کے کیسے شیخ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ انہوں نے وضو کے بغیر نماز بھی پڑھا دی اور آپ نے پڑھ بھی لی. انہوں نے کہا بیٹے ادب کا مقام ہے، میں نہیں پوچھ سکتا. پھر فرماتے ہیں بیٹے تمہارا حق ہے، میں اپنے شیخ سے اجازت لے دوں گا اور تم جاتے جاتے یہ سارے سوال اور استفسار خود کر لینا. پھر وہ ٹائم لے دیا، فرمایا حضور اجازت دیں تو میری صاحبزادی کچھ استفسار کرنا چاہتی. آپ نے اجازت دے دی. پوچھتے ہیں بیٹے پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ اس نے کہا حضرت رات کو کھانا میں نے کوئی 3-4 لوگوں کا تو بنایا تھا، میرے بابا جان نے تو ادب کی وجہ سے نہ کھایا اور وہ آپ نے تناول فرما لی. فرمایا بیٹے دوسرا سوال بھی کر لو. خود ہی کہا بیٹے دوسرا سوال بھی کر لو. آپ نے فرمایا پھر آپ نے نماز کے لیے اٹھے، آپ تو آرام فرما رہے تھے، میں نے تو لوٹا پانی کا بھر کے رکھا تھا، آپ نے استعمال نہیں کیا اور پھر اسی طرح آپ نے نماز پڑھا لی. فرمایا بیٹے بات یہ ہے میں 3 دن سفر میں تھا تمہارے گھر آنے سے پہلے، اور ان 3 دنوں میں نہ مجھے حلال اور طاہر کھانا ملا نہ میں نے کھایا. پھر یہ مجھے معلوم تھا کہ احمد بن حنبل کے گھر میں جو کھانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ پاک طاہر کھانا مجھے نہ ملے گا نہ ملا ہے. میں نے پھر سیر ہو کے کھا لیا، اور اگلے 3 دن وہ اپنی منزل تک پہنچنے تک بھی مجھے کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ میں کھانا کھا سکوں. تو میں نے اگلے 3 دن کا حصہ بھی میں نے محفوظ کر لیا، پچھلے 3 دن کا حصہ بھی محفوظ کر لیا، اور اب میں چلتا ہی رہوں گا. امام احمد بن حنبل کا کھانا کافی بیلنس کر لیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹے تم نے تو دیکھا کہ میں سو گیا، مگر میں سویا نہیں. تمہارے بابا جان کو جو میں نے احادیث پڑھائی تھی رات کو، میں تو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو میں کسی اور وطن میں پہنچ گیا. میں نے تو اس ایک حدیث سے 70 احکام فقہ کا اخذ کر لیا، اس سے استدلال کر لیا.
70 سے 75 احکام فقہ میں نے اخذ کر لیے صرف لیٹے لیٹے. اتنے میں اذان ہوئی تو میں نے نماز پڑھ لی. تو میں تو حالت وضو میں تھا, میں تو حالت اجتہاد میں تھا, میں تو حالت فکر میں تھا. وہ اسی وقت قدموں میں گر گئیں. ہمارے ہاں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا, خدا کی عزت کی قسم میری نیت یہ رہتی اور میری دعا یہ ہوتی کہ اللہ کرے وہ جیت جائے اور میں ہار جاؤں. تو جیتے ہو میں ہاری, وہ جیت جائے اور میں ہار جاؤں, کہ کہیں وہ ہار کر کہیں جھکی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھے تو مجھے گوارا نہیں, تو اس لیے وہ جیت جائے اور میں ہار جاؤں. پھر فرماتے تھے میرا یہ علم پوری دنیا اس کو فروغ دے اور اسے نقل کرتی پھرے اور میرا نام ہی نہ ہو. یہ امام شافعی تھے. امام اعظم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جب بھی کسی مجلس میں جا کر بیٹھا اور نیت یہ تھی کہ مجھے آج برتری مل جائے, تو میں مجلس سے نکلا تو رسوا ہو کر, اور جب بھی کسی مجلس میں گیا اور نیت یہ تھی کہ رسوا ہو جاؤں تو مجلس سے اٹھا تو پھر برتر اور فائق ہو کر. ان کی ہستیاں اور تھیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس فتوے کے قائل تھے کہ حجامہ کے ذریعے خون نکالنے کے بعد وضو لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہی ہے نا. تو کسی نے ان سے آ کے سوال کر دیا, کہا کہ حضرت کیا آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو حجامہ کے بعد وضو کرنا لازم نہیں سمجھتے؟ لازم, اور آپ لازم سمجھتے ہیں اور وہ لازم نہیں سمجھتے. آپ فرماتے ہیں مذہب اپنی جگہ, فقہ اپنی جگہ, فروعی معاملات و اختلاف اپنی جگہ. آپ کیا سمجھتے ہو میں اس کی خاطر امام سعید بن مسیب اور امام مالک کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ یہ وسعت تھی, یہ توسع تھا ان کی سوچ میں. پھر امام شافعی کے اپنے مذہب میں صبح فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا سنت مؤکدہ تصور کی جاتی ہے, اس کا درجہ. آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر فاتحہ کے لیے حاضری کے لیے گئے اور وہاں فجر کا وقت ہو گیا اور آپ نے 7 مسجد میں جماعت کروائی. جب جماعت ختم ہو گئی اور اس میں آپ نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی, وہ چھوڑ دی. جب نماز ختم ہوئی تو وہ شاگرد آ کر کہتے ہیں حضرت یہ کیا ہوا, آج سنت موقدہ ہی چھوڑ دی. آپ نے فرمایا اخالفہ وانا فی حضرتی, تم کیا کہتے ہو میں جن کی بارگاہ میں آیا ہوں میں ان کے مذہب سے اختلاف کرتا پھروں اور ان کو سلام کرنے کے لیے آؤں؟ یہ ادب تھے, یہ آداب تھی, ہستیاں تھیں. اس سے اوپر اب جا رہا ہوں, ایک آخری مثال اس ٹاپک کی دینے لگا ہوں. حضرت امام ابو موسیٰ الاشعری اپنے وقت کے فقیہ تھے, امام تھے. یہ بخاری شریف کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک فتویٰ پوچھا گیا میراث کے متعلق. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی شخص مرنے والا یا میت اپنے پیچھے وراثت چھوڑ دے, کوئی مال چھوڑ دے اور اس کے وارثوں میں بیٹی ہو, بہن ہو اور پوتی ہو, تو یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ بہن اور بیٹی کو نصف حصہ دیا جائے گا اور پوتی محروم ہو جائے گی. یہ فتویٰ دے دی. اب صحابہ کرام وہی سوال لے کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے. ان سے پوچھا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری تو یہ فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر میں ابو موسیٰ اشعری کے قول کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترجیح دوں تو میں گمراہ ہوں گا. فرمایا آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق فرمایا کہ بیٹی کو نصف ہی ملے گا اور پوتی کو 1/6 ملے گا اور جو باقی حصہ ہے وہ بہن کو ملے گا.
جب یہ فتویٰ دے دیا تو صحابہ کرام پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے، پوچھتے ہیں حضرت انہوں نے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ امت کا برگزیدہ عالم تم میں موجود ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہم ہوتے خدا نہ خواستہ، اس لیے نہیں ہے نا، ہم ہوتے خدا نہ خواستہ ہم کہتے حضرت یہ کیا ہو گیا، ابھی اپنے یوٹیوب چینل میں ایک فتویٰ گاڑ دیں، ایک جڑ دیں، حضرت ابھی ایک اختلافی نوٹ عطا فرمائے، ابھی ایک پوری ڈیٹیل ایک خطاب ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ عالم کون ہوتا ہے، مفتی کون ہوتا ہے، ان کو تو دین کا بھی نہیں پتہ۔ شکر ہے ہم نہیں تھے، اس لیے دین باقی ہے۔ بات یہ ہے کہ منہاج القرآن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ منہاج القرآن کہتا ہے کہ ہم تو وہی بات کرتے ہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، فرمایا یہ مدینہ علم ہے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس کا دروازہ ہے، اور میں صرف تمہیں دروازے میں شناخت کی ضرورت ہے، اپنا پہچان کروا دو میرے علی کو، باقی مدینہ علم میں جو ہے وہ تمہارا ہے۔ میں مدینہ علم تمہارا ہے، صرف آتے وقت دروازے پر میرا علی کھڑا ہوگا علیہ السلام، آتے آتے اپنی پہچان کروا دو، میرے علی تمہیں پہچان لیں، پھر سب کچھ تمہارا۔ بیسیکلی ہم کہاں پڑ گئے، ہم افضلیت اور مفضولیت میں چلے گئے، ہم نے اس پہ یوٹیوب چینل قائم کر دیے، کہیں پہ لائکس اور ڈس لائک۔ میں تو یہ کہتا ہوں خدا را یہ تو سوچئے کہ کس طرح کے لائکس کی خاطر ہم کن ہستیوں میں چلے گئے اور ان کو ہم نے موضوع گفتگو بنا لیا، کسی کو افضل کسی کو مفضول۔ ہم کون ہوتے ہیں افضل اور مفضول کرنے والے؟ بھئی کسی کو احبیت کا فیض ملا ہے، کسی کو صحابیت کا فیض ملا، تو ساری فیض حضور کے ہیں۔ کیونکہ آخری مثال عرض کرتا ہوں، ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، کہ دیکھیں مجھ سے ابھی کسی نے پوچھا، وہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں اور یہی کام کرتے ہیں، اسی طرح کا ذوق رکھتے ہیں، تو میں نے کہا جی دونوں طرف کا ایک واقعہ ہے، جس طرح کا واقعہ پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایک شان یہ ہے کہ ایک ہستی کے ذریعے سے مدینۃ العلم کی دیواریں تعمیر کروائی گئیں، اور وہ جو دوسری ہستی جن کو موضوع گفتگو لاتے ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کو مدینۃ العلم کا دروازہ بنایا گیا۔ جب شہر مکمل ہو گیا تو وہ دروازہ بنا دیا گیا، اب ان کی اجازت کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا۔ اب ایک ایسا کرم کیا جس جیسا کرم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نہیں کیا گیا، اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کریم پر ایسا کرم کیا کہ ان جیسا بھی کسی پر نہیں کیا۔ ایک ثانی اثنین بنایا، اور اذہما فی الغار، اب وہاں پر 3 راتوں کا جو کرم تھا، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کی وجہ پھر کیا تھی؟ وہ تو سفر اگلے دن بھی شروع کیا جا سکتا تھا، تو وہ 3 راتیں پورا مکمل کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اب مقصد ہمیں بعد میں سمجھ آ رہی ہے کہ جب وہ غار ثور کا وہ قیام جو اللہ رب العزت کے ہاں لکھ دیا گیا تھا، وہ جب مکمل ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران کر کیا رہے تھے؟ وہ نہ باہر جا سکتے تھے، نہ کہیں کسی شے کی تلاش میں وہ سفر کر سکتے تھے، وہ تو باہر جا ہی نہیں سکتے تھے، اتنی سی غار ثور تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک تھی، اور پھر اس دوران کیا کر رہے ہوں گے؟ سوائے محبوب کے چہرہ اقدس کو تکنے کے کوئی وظیفہ ہو سکتا ہوگا؟ وہ جو حضور کو تکتے رہے اور حضور کو کوئی تکے اور حضور کرم نوازی نہ فرمائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب وہ کرم نوازی کا اثر یہ ہوا، ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ یا یثرب کی سرزمین کے قریب پہنچے تو وہاں جو وفد یا جو لوگ پہلے پہنچے تو ان کا مغالطہ تھا،
انہوں نے جب نگاہ ڈالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چہرہ مبارک پر تو ان کو مغالطہ لگا، وہ سمجھے کہ یہ حضور ہیں۔ وہ مغالطے میں آپ کا ہاتھ چومنے لگے، کوئی یہاں چومنے لگے، کوئی ادھر چومنے لگے۔ اب آپ کا ادب یہ تھا، آپ کوئی چیز رکھ دی کرسی نما، یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیں اور میں یہ چادر تان کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ سب کو بتا دوں غلام وہ ہے جو پیچھے کھڑا ہے اور آقا وہ ہیں جو نیچے بیٹھے، جو یہاں۔ اب اس کا مطلب کہ کہاں کوئی توجہ ایسی ہو گئی تھی کہ اب سیدنا ابوبکر صدیق وہ والے ابوبکر رہے ہی نہیں۔ نگاہ مصطفیٰ نے حال ابوبکر ہی بدل دیا، صفات ابوبکر اور کوئی حسن ابوبکر ہی بدل دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اس کے بعد دوسرا واقعہ جیسا واقعہ ہی نہیں کسی کا، کہ وہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم کا، کہ جب نماز عصر قضا ہوتی ہے، حضور کو پتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مگر فرماتے ہیں جاؤ علی اس کام کے لیے جاؤ۔ جب واپس تشریف لاتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں آؤ علی اپنی گود لاؤ، ہم نے آرام کرنا ہے۔ ادھر بھی گود ابو بکر ہے، فی ہجری ابی بکر ہے، ادھر فی ہجری علی ہے۔ ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، ورأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجری علی، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے ہیں، پر ہلتے نہیں کہ حضور کی نیند مبارک میں کوئی خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اتنے میں سیدہ اسما فرماتی ہیں فرأیتھا، تو میں نے سورج کو دیکھا، پہلے غروب ہوا اور پھر طلوع ہوا، بعدما غربت، ورأیتھا طلعت بعدما غربت، کہ میں نے دیکھا کہ سورج پہلے غروب ہوا اور غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا۔ سمجھ نہیں آئی تو غروب تو خود ہوا، طلوع کس نے کیا؟ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے جب غروب ہو گیا۔ دیکھیں میں ایک آپ کو میکینزم عرض کرتا ہوں، آپ سائنس کو سمجھتے ہیں نا، کہ یہ جو سولر سسٹم ہے ہمارا، اور یہ گردش لیل و نہار جو ہے، اور یہ جو پورا ہمارا سولر سسٹم ہے، جو گیلیکسی ہے، سورج کا جو دائرہ ہے، یہ کیسے مکمل ہوتا ہے۔ یہاں اب غروب ہوا تو یہاں کا غروب وہ وہاں کا طلوع ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی اور سمت میں طلوع ہو رہا ہے، ادھر غروب ہو رہا ہے، وہ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر طلوع ہوتا ہے، ادھر طلوع ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ سورج مکمل غروب ہو، سورج غروب ہوتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ ادھر کا سورج دنیا کا غروب ہوا تو ادھر کا سورج تو طلوع تھا نا، تو اس لیے بعد ما غربت وطلعت الشمس۔ پھر فرمایا علی نماز پڑھ لی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی نماز پڑھ لی تھی؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چشمان مقدس سے آنسو بہنے شروع۔ یا رسول اللہ آپ کو سب کچھ پتا ہے پھر پوچھتے بھی ہیں۔ اب یہی ایمان علی کرم اللہ وجہہ کو ہی تو کہیں منتہا کمال تک پہنچانا مقصود تھا۔ جب دیکھ لیا تو ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک۔ اس کا مطلب اپنی گود حضور کے آرام کے لیے بچھانا اطاعت الہی بھی، اطاعت مصطفیٰ، حضور کے آرام کا خیال رکھنا اطاعت الہی بھی ہے، اطاعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فردد علیہ الشمس، مولا اب تو اس پر وہ سورج طلوع کر دے تاکہ اپنی اثر تو پڑھ لے۔ اب میرا یہ ایک ذوق ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ والنظر الی علی عبادۃ، کہ مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ اقدس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرا ذوق کہتا ہے اس واقعے سے پہلے نہیں، اس واقعے کے بعد فرمایا۔ اور نہ اس سے پہلے کسی کے لیے فرمایا، نہ اس کے بعد فرمایا۔ اس کے بعد کہ پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اس قابل کر دیا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا خود عبادت ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ دو ہی چہرے حضور نے عطا کر دیے،
ایک چہرے کو دیکھ کر حضور کا شائبہ ہو جائے اور ایک کے چہرے کو دیکھیں تو عبادت ہو جائے، تو دو چہروں کے درمیان پورے دین کی تمام حسن کو جمع کر دیں۔ اب کوئی افضل کہتا ہے، کوئی مفضول کہتا ہے، فرمایا نہ تمہیں افضل کا پتہ نہ مفضول کا پتہ، جن پر حضور خوش ہو گئے وہی افضل ہے، جن پر میرے منٹھار راضی ہو گئے، میرے سرکار راضی ہو گئے، تاجدار کائنات راضی ہو گئے، وہ افضل ہی افضل ہے۔ اب بات سمپل یہ ہے، یہ منہاج القرآن، حضور شیخ الاسلام نے ہمیشہ یہی درس دیا، سمجھایا، ہمیں بھی یہی سکھایا، آپ کو بھی یہی سکھا کر بھیجا کہ وہ جو بزرگ گزر رہا تھا نا، آواز لگا رہا تھا سنگ تڑے لے لو، سنگ تڑے لے لو، وہ ایک بیچارہ ہمارا جیسا باہر چلا گیا، چند پیسے جیب میں تھے، اس کو اس کے ہونے پہ بڑا فخر تھا کہ پیسے ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا بابا جی یہ کوئی درجن 2 درجن سنگترے مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا رے نادان، یہ دنیا والے نہیں، یہ تو آخرت کی سنگتیں بیچ رہا۔ وہ کیا؟ اچھی سنگت لگ جاؤ تو تڑ جاؤ گے، بس یہ منہاج القرآن سنگتیں بیچ رہا ہے، بیچتا بھی نہیں ہے، آپ کو رفیق بناتا ہے اور بے لوس بناتا ہے، آپ کو جوڑتا ہے۔ یہاں آپ کو نہ تفرقہ ملے گا نہ تفرق ملے گا، یہاں آپ کو صرف وحدت اور محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ صرف زاویہ نگاہ کسی کا بدل سکتا ہے، آپ کا زاویہ بدل جانے سے کسی کا اپنا معیار نہیں بدل سکتا۔ تو معیار جو پہلے دن تھا، معیار وہ آخری دن بھی ہے، دنیا کے زاویے بدل کر واپس وہیں آ جائیں گے، کیونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تو سب نے خود دیکھ لینا ہے کہ اصل حضور کا وطن جیسی خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ بس اسی کو پیغام سمجھیں کہ جہاں بھی جائیں بس پیار، محبت اور موافقت کی بات کریں، اور اگر اختلاف کریں تو اختلاف جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اسے زحمت میں نہ بدلیں، پیار اور محبت کے پیکر بن جائیں اور الفت کے پیکر بن جائیں۔ دیکھیں تھوڑے تھوڑے نقطۂ نظر فروعی معاملات میں سب کا تھا، مگر انہوں نے اس کی خاطر اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلا، قبولیت دے دی، اسے وسعت دے دی۔ آج دین وسعت کی وجہ سے بچا ہے، اور آج دین مبین، دین اسلام وسعت کی وجہ سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس وسعت کو کبھی بھی زحمت میں نہ بدلیں، یہ رحمت ہے۔ کوئی اگر نقطۂ نظر لاتا ہے تو اس کو اتنی سپیس دیں کہ وہ جرت سے، اچھے اخلاق سے بات کریں، کہ وہ بات کر دے، بات کریں، اچھی خندہ پیشانی سے سنیں تاکہ وہ اپنی بات کر دے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کوئی مستانہ دیوانہ بھی بات کر دے نا، اس کی بات سے بھی کچھ مل جاتا ہے۔ سنا کرو، کسی کو دھتکارا نہ کرو، سب کا حق ہے بات کرنے کے لیے، اس لیے باتوں کو سن کر اس سے اعتقاد میں نہ بدلا کریں، اس کو وسعت دیا کریں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لکم دینکم ولی دین، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس اس وسعت کی وجہ سے منہاج القرآن پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ایک نوجوان کسی مسجد کے زاویے میں کونے میں بیٹھا تھا، مصروف تھا، اپنے مراقبے کی حالت میں تھا، تو سیدنا خضر علیہ السلام اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے 2 گھنٹے تک، اور اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہستی ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے سیدنا خضر علیہ السلام۔ وہ ایک عرصے بعد اس نوجوان کی، وہ نیک نوجوان، صالح نوجوان تھا، اس کی کسی مجلس میں سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوان تو ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے، فلاں دن فلاں مسجد میں تیرے ساتھ آ کر بیٹھے، تو نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ جواب دیتا حضرت آپ میرے سر آنکھوں پر، میں آپ کا غلام ہوں، مگر بات یہ ہے اس وقت میں بڑی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں بڑی بارگاہ کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کیا دیکھوں۔ بس اپنی نگاہوں کو بڑی بارگاہ کی طرف کریں، بس ادھر ادھر وہ دیکھتا ہے جس کی نگاہ بڑی بارگاہ میں نہ پڑی ہو۔ جس نے کوئی بڑا حسین دیکھا ہو وہ چھوٹے حسن کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ جس نے منموہن بڑا بنا لیا ہو، سودے بڑے کر لیے ہوں، منزلیں بڑی ہوں، دروازے بڑے ہوں، وہ چھوٹے بلوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔
اور جو بلوں میں رہتا ہو اسے دروازے نظر آتے ہی نہیں. بس اتنا سا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. زاویہ نگاہ میں وسعت پیدا کریں. یہی حضور شیخ الاسلام کا پیغام، یہی منہاج القرآن کا پیغام. یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیرات ہے. بس وہ خیرات بھی تو ظرف دیکھ کر آتی ہوگی. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم حضور کی امت کی خدمت وسعت کے ساتھ کرتے رہیں. یہاں بڑی خیرات ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. بس جتنا خرچ کرتے ہیں، پانی کوئی پیے گا تو نیا پانی کوئی ڈالے گا. اپنا ہی پانی لے کر بیٹھیں گے تو عرصہ گزر گیا تو نہ طاہر رہے گا نہ مطہر رہے گا. تو پانی بہتا رہے تو اپنی بھی طہارت ہوتی رہتی ہے، اگلوں کو بھی طہارت فراہم کر دیتا ہے. اور پانی رک جائے تو نہ اپنا جوگا نہ کسی کے جوگے رہتا. بس اسی کو سمجھ لیں کہ منہاج القرآن کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور آپ اسی طرح اس فکر کو، اس پیغام کو، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس مشاہدے کو آگے پہنچائیں. اور کہا جاتا ہے لیس الخبر کل اعیان، تو جو خبر ہے وہ آنکھوں دیکھے مشاہدہ جیسی نہیں ہو سکتی. تو جو کچھ دیکھا ہے اوروں کو بھی بتائیں، لائیں، دکھائیں، تاکہ ہم اپنے مقصد کی طرف جلد از جلد پہنچیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری امت سرخرو ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑی ہو انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.